الرحمن الرحیم۔ عمران اس کے قریب سے بالکل اس طرح بچ کر آگے بڑھنے لگا جیسے کوئی شرمیلی عورت کسی مرد سے ٹکرانے کا خطرہ مول لیے بغیر بچ کر نکلتی ہے۔ ماسٹر، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور یہ آپ کیسے چل رہے ہیں؟ کیا کوئی چوٹ لگ گئی ہے؟ جوانہ نے مڑتے ہوئے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن عمران اس کی کسی بات کا جواب دیے بغیر آگے بڑھتا رہا۔ پھر تیزی سے عمارت کے اندر داخل ہو کر مین ڈریسنگ روم میں داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ بند کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے حلق سے ایسا اطمینان بھرا سانس نکلا جیسے کوئی معصوم جانور بھیڑیوں کی گول سے بچ کر کسی محفوظ پناہ گاہ میں آ گیا ہو۔ رانا ہاؤس کا یہ مین ڈریسنگ روم کسی حال جتنا بڑا نہ تھا تو اس سے کم بھی نہ تھا۔ ڈریسنگ روم کی دیواروں کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی الماریاں موجود تھیں۔ عمران ایک الماری کی طرف بڑھا۔ اس نے الماری کھولی تو اس کی آنکھیں چمک اٹھی کیونکہ اس الماری میں خالصاً مشرقی نسوانی لباس موجود تھے۔ عمران نے نہ جانے کے اس خیال کے تحت اپنے فلیٹ دانش منزل اور رانا ہاؤس میں زنانہ لباسوں کی ایک بھری ہوئی الماری رکھی ہوئی تھی۔ گو اس کے استعمال کی آج تک نوبت نہ آئی، لیکن بہرحال وہ موجود ضرور تھے، اور اس الماری میں زنانہ میک اپ باکس اور جویلری بھی بالکل اسی طرح موجود تھی جس طرح اسے اپنے فلیٹ میں رکھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک بھاری بنارسی جوڑا باہر نکالا۔ اس کی آنکھوں میں اس جوڑے کو دیکھ کر پسندیدگی کی جھلک نمایاں ہوئی، اور وہ جوڑے کو اپنے جسم کے ساتھ لگا کر سامنے موجود قدادم آئینے میں اس طرح دیکھنے لگا جیسے تصور میں اسے پہنے ہوئے دیکھ رہا ہو۔ بڑا خوبصورت جوڑا ہے، نہ جانے اس سے پہلے مجھے یہ کیوں نظر نہیں آیا تھا، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے سب سے پہلے ڈریسنگ روم کی خود بخود باہر اٹھنے والی لائٹ بند کی اور اندھیرے میں جسم پر موجود ہسپتال کا لباس اتار کر اس نے وہ بھاری بنارسی جوڑا پہن لیا۔ اس کے بعد لائٹ جلا کر اس نے اپنے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا، اور پھر پہلے کی طرح اس نے باقاعدہ میک اپ کیا، ہلکی سی جویلری بھی پہنی۔ اس کے بعد بڑے مطمئن انداز میں دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ ارے کیا مطلب ماسٹر؟ یکلہت برآمدے میں کھڑا ہوا جوانہ عمران کو اس حالت میں دیکھ کر بری طرح چیخ پڑا۔ اس کا چہرہ یکلہت زلزلے کی زد میں آ گیا تھا۔ پھر وہی ماسٹر، ارے کیا تم اندھے ہو یا تمہاری آنکھیں الٹا دیکھتی ہیں؟ ہمیں ہم مرد بنا دیتے ہو، چلو ہٹو راستے سے، عمران نے لجاتے ہوئے انداز میں کہا، اور پھر بڑے انداز سے چلتا ہوا وہ اس کمرے میں داخل ہوا جس میں ٹیلی فون موجود تھا، اور اطمینان سے کرسی پر بیٹھ کر اس نے بڑے انداز سے ریسیور اٹھا لیا۔ وہ سے آپ نے کیا لباس پہن لیا ہے؟ اتارا اسے۔ مگانا دیوتا ایسے مردوں کو پسند نہیں کرتا جو عورتوں کا لباس پہنتے ہوں، اور مگانا دیوتا ناراض ہو گیا تو آکاشی پہاڑی کی سیاہ چیل تم پر جھپٹ پڑے گی۔ جوزف کی بھرائی ہوئی آواز دور سے سنائی دی۔ جاؤ جاؤ، ہمیں تنگ مت کرو، باہر جاؤ۔ تمہیں کسی نے نہیں بتایا کہ نامحرم عورتوں کے کمرے میں بلا اجازت نہیں آنا چاہیے؟ عمران نے تنک کر کہا۔ عورتوں؟ کیا مطلب آپ عورت ہیں؟ جوزف نے بری طرح آنکھیں پھاڑتے ہوئے اور سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ تو کیا ہم تمہیں مرد نظر آ رہے ہیں؟ جاؤ، ہمیں فون کرنا ہے، اور نامحرم کی موجودگی میں ہمیں بات کرتے شرم آئے گی، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور جوزف نے یکلہ جھٹکے سے منہ پھیرا اور دوسرے لمحے وہ بے احتیاط دوڑتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ آہاں، نونسنس، سب بندے ہو گئے ہیں، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے اپنی نیل پالش لگی ہوئی انگلی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ پیغام ریکارڈ کرا دیجیے۔ رابطہ قائم ہوتے ہی مشینی آواز سنائی اور عمران منہ بناتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ یہ کالا زیرو کہاں چلا گیا؟ ایک تو ان مردوں کو بیٹھنا آتا ہی نہیں، بس ہر وقت بھاگتے دوڑتے رہتے ہیں، عمران نے کہا، اور ریسیور آہستگی سے رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ اسے اس وقت خاصی تھکاوٹ سی محسوس ہو رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا سر بھاری ہو رہا ہو، اور پھر سر بھاری ہوتے ہوئے اس کے ذہن پر سیاہ پردہ سا چھاتا گیا۔ چند لمحوں بعد اس کے کانوں میں جوزف کی آواز پڑی، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی بھاری آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی آنکھوں پر ٹنوں وزن پڑ گیا ہو۔ باوجود کوشش کے وہ اپنی آنکھوں کو نہ کھول پا رہا تھا۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو جوزف؟ جوانہ کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ باس، پرویران جنگلوں میں پھرنے والی بارکی نے قبضہ کر لیا ہے جوانہ۔ مجھے باس کو اس نامراد بارکی کے قبضے سے چھڑانا ہوگا، ورنہ باس اس طرح ساری عمر کے لیے عورت بنا رہ جائے گا۔ جوانہ کی آواز سنائی دی۔ کیا بکواس ہے؟ ماسٹر کیسے عورت بن سکتا ہے؟ ضرور ماسٹر کسی خاص چکر میں ہے، جوانہ نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں جوانہ، تم شہروں میں پیدا ہوئے اور پلے ہو، تم جنگلوں کے راز نہیں جان سکتے، صرف جنگل کا شہزادہ ہی اس کے راز سمجھ سکتا ہے۔ میرے بچپن میں میرے ماں باپ کے ایک رشتہ دار سردار پر بھی بارکی نے قبضہ کر لیا تھا، اور وہ شیروں کے جبڑے چیر دینے والا سردار بارکی کی وجہ سے عورت بن گیا۔ میرے باپ نے جب قصبے کی وچ ڈاکٹر کو بلایا تو اس نے بھی تصدیق کر دی کہ بارکی کا قبضہ ہے، اور پھر ہمارے قصبے کے اس بوڑھے وچ ڈاکٹر نے علاج شروع کیا، جس کے نتیجے میں بارکی بلبلا کر بھاگنا پڑا۔ جوزف کی آواز عمران کے کانوں میں پڑی۔ اس کا لہجہ بے پناہ یقین سے پر تھا، جسے وہ جو کچھ کہہ رہا ہو اس پر مکمل یقین رکھتا ہو۔ اب عمران ان دونوں کی باتیں تو باقاعدہ سن رہا تھا، لیکن اس کا ذہن اس قدر بھاری تھا کہ وہ اپنی آنکھیں بھی نہ کھول سکتا تھا۔ یہ بارکی کیا بلا ہے؟ صفو، مجھے تمہاری جابلانہ گفتگو قطعاً پسند نہیں،
میرے خیال میں ہمیں ماسٹر کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے. ماسٹر کی حالت بتا رہی ہے کہ ماسٹر بیمار ہے. تم نے دیکھا نہیں کہ اس کے جسم پر ہسپتال کا لباس تھا؟ جوانا نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا. ہاں میں نے دیکھا تھا، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے. جاہل میں نہیں تم ہو. تمہیں کیا معلوم کہ باہر ویران جنگلوں میں گھومنے والی وہ بدرو ہوتی ہے جسے شاذور بے حد پسند ہوتے ہیں، اور وہ ایسے کسی مرد کے دماغ پر قبضہ کر لے تو پھر وہ مرد اپنے آپ کو عورت سمجھنے لگتا ہے، کیونکہ یہ بدرو دراصل اس عورت کی ہوتی ہے جس پر بچہ کی پیدائش کے وقت آکوشا دیوتا کا سایہ پڑ جائے. جوزف نے جوانا کو اس طرح سمجھاتے ہوئے کہا جیسے استاد کسی بچے کو کوئی پیچیدہ مسئلہ وضاحت سے سمجھاتا ہے. دیکھو جوزف، آخری بار کہہ رہا ہوں کہ تم یہ اپنی جنگلی باتیں بند کر دو. ہم جنگل میں نہیں بلکہ پاکستان کے دارالحکومت میں رہ رہے ہیں. زمانہ صدیوں آگے نکل گیا مگر تمہارا ذہن ابھی تک جنگلوں میں ہی بھٹکتا پھر رہا ہے. مجھے بتاؤ ماسٹر کس ہسپتال سے آیا ہے؟ میں وہاں فون کرنا چاہتا ہوں. جوانا نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا. دنیا بدروحوں کی مٹھی میں رہتی ہے جوانا، تم مانو یا نہ مانو، اصل بات وہی ہے جو میں نے بتائی ہے. تم بے شک فون کرو ہسپتال. جوزف اپنی ہی بات پر اصرار کر رہا تھا. عمران کے کانوں میں فون کا ریسیور اٹھانے اور نمبر ڈائل کرنے کی مدھم آوازیں تو سنائی دیں، لیکن اس کے بعد اس کا ذہن مزید تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا. اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے لاکھوں ٹن وزن اس کے سر پر رکھ دیا ہو. ہومر انتہائی بے چینی اور اضطراب کے عالم میں چھوٹے سے کمرے میں ٹہل رہا تھا. اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اس وقت سخت ذہنی اضطراب کی کیفیت سے گزر رہا ہے. اسی لمحے میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور ہومر اس طرح ٹیلی فون کی طرف دوڑا جیسے اگر اسے ایک لمحے کی بھی دیر ہو گئی تو نہ جانے کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی. یس، ہومر نے ایک جھٹکے سے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا. والٹر بول رہا ہوں باس. دوسری طرف سے والٹر کی مطمئن آواز سنائی دی اور ہومر نے اطمینان کا اتنا طویل سانس لیا جیسے والٹر کی مطمئن آواز سن کر اس کے کاندھوں سے لاکھوں ٹن بوجھ یکلخت اتر گیا ہو. تمہارے لہجے کا اطمینان بتا رہا ہے کہ تم کامیاب رہے ہو؟ ہومر نے مسکراتے ہوئے پوچھا. نہ صرف کامیاب بلکہ سپر کامیاب سمجھیں باس، والٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا. تفصیل بتاؤ، ہومر نے کہا. باس، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے شک پڑا کہ سپر ولاس کے اس فلیٹ میں مارٹن کی موجودگی، پھر مجھے وہاں بلانا کوئی خطرناک سازش ہو سکتی ہے. اس لیے میں نے آپ سے ٹی ایس ایس کو استعمال کرنے کی اجازت مانگی تھی. ٹی ایس ایس کا استعمال بے حد مفید ثابت ہوا. ٹی ایس ایس کی وجہ سے اس فلیٹ کی اندرونی پوزیشن چیک ہوئی تو وہاں مارٹن ایک کرسی سے بندھا ہوا تھا. اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا گیا تھا. کمرے میں اس وقت 5 مقامی افراد موجود تھے. ٹی ایس ایس کے ذریعے جب ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سنی گئی تو پتہ چلا کہ وہ 5 ہی سیکرٹ سروس کے رکن ہیں اور انہوں نے میک اپ کیا ہوا ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی تھی کہ اس اتفاق کی وجہ سے سیکرٹ سروس کے اکٹھے 5 افراد ٹریس ہو گئے تھے. چنانچہ میں نے فوری طور پر ایکشن میں آنے کا فیصلہ کیا چونکہ ہیڈ کوارٹر میں مارٹن کی کال کی وجہ سے صاف ظاہر تھا کہ ہیڈ کوارٹر ان کی نظروں میں آ گیا ہے. اس لیے میں نے ہیڈ کوارٹر کو خالی کرا دیا اور خفیہ رستوں میں نکل کر ہم سب 3rd ایونیو میں شفٹ ہو گئے. ایک آدمی ہیڈ کوارٹر کی نگرانی کرتا ہوا بھی چیک کر لیا گیا. اسے 0 ایس ایس سے کور کیا گیا. پھر ٹی ایس ایس کی مدد سے ہم نے یہ ٹریس کر لیا کہ سپر ولاس کی عقبی بلڈنگ میں ایک ایسا فلیٹ خالی پڑا ہوا ہے جس کی عقبی کھڑکی اور سپر ولاس کے فلیٹ کی عقبی کھڑکیاں آمنے سامنے ہیں. درمیان میں صرف 5 فٹ چوڑی گلی ہے جو ویران رہتی ہے. چنانچہ اس خالی فلیٹ پر قبضہ کر کے ہم نے 0 ایس ایس کے ذریعے سیکرٹ سروس کے ارکان کو کور کیا اور پھر دونوں کھڑکیوں کے درمیان 0 ریلنگ قائم کر کے فلیٹ میں موجود سیکرٹ سروس کے 5 ارکان کو خالی فلیٹ میں لایا گیا. مارٹن کو میں نے اسی حالت میں گولی مروا دی اور پھر ان 5 ارکان کو 3rd ایونیو میں شفٹ کر دیا گیا. پھر 2 اور مقامی افراد اور ایک غیر ملکی لڑکی کو ہیڈ کوارٹر کی نگرانی کرتے دیکھا گیا. انہیں بھی 0 ایس ایس سے آسانی سے کور کر لیا گیا اور بہت سپر کامیابی یہ ہے کہ وہ غیر ملکی لڑکی اور دونوں مقامی افراد بھی سیکرٹ سروس کے ہی ممبر ہیں. البتہ جو پہلا ہیڈ کوارٹر کی نگرانی کرتے ہوئے کور ہوا تھا اس کا نام ٹائیگر ہے اور وہ سیکرٹ سروس کا ممبر نہیں بلکہ عمران کا ذاتی ملازم ہے. اس طرح میرے خیال میں تو پوری سیکرٹ سروس ایک عورت اور 7 افراد اس وقت ہمارے قبضے میں ہیں. والٹر نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا. ارے واہ، یہ واقعی حیرت انگیز کامیابی ہے کہ اتنی آسانی سے اس قدر خوفناک سیکرٹ سروس ہمارے ہتھے چڑھ گئی. ہومر نے انتہائی بامسرت لہجے میں کہا. باس، یہ سب ٹی ایس ایس کا کمال ہے، ورنہ یہ خطرناک لوگ شاید اتنی آسانی سے ٹریس نہ ہو سکتے تھے اور 0 ایس ایس نے انہیں بیزلر کیچوے بنا کر رکھ دیا ہے. والٹر نے جواب دیا. تم نے واقعی ایک شاندار کارنامہ سر انجام دیا ہے. میں ہیڈ کوارٹر کو اس کامیابی کی اطلاع دیتا ہوں. وہ یقیناً تمہارے اس کارنامے پر تمہیں انعام دے گا. ہاں، اس عمران کی کیا پوزیشن ہے؟ ہومر نے پوچھا. باس، عمران کو جنرل ہسپتال سے ایک اور عمارت میں لے جایا گیا. یہ بھی ہسپتال ہی ہے. وہاں عمران ہوش میں آ گیا اور وہ دوبارہ ذہنی طور پر عورت بن چکا ہے، لیکن پھر سے وہاں سے خاموشی سے فرار ہو گیا ہے اور ٹیکسی میں بیٹھ کر آصف روڈ کی ایک عظیم الشان عمارت میں چلا گیا ہے. اس عمارت کو رانا ہاؤس کہا جاتا ہے. وہاں 2 قوی ہیکل حبشی موجود ہیں. ان میں سے ایک کا نام جوزف، دوسرے کا نام جوانا ہے. عمران نے وہاں جا کر باقاعدہ زنانہ لباس پہنا، میک اپ کیا، یہاں تک کہ زولوان سسٹم نے کام کیا، لیکن پھر وہ اچانک بند ہو گیا. البتہ میں نے فوری طور پر
2 آدمی اس عمارت کی نگرانی کے لیے بھیج دیے ہیں، اب آپ جیسے حکم کریں۔ والٹر نے جواب دیا، ٹھیک ہے، نگرانی ہی کرتے رہو، کیونکہ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ عمران ذہنی طور پر عورت بن چکا ہے۔ اس طرح ہم ہیڈ کوارٹر کی نظروں میں ناکام ہونے سے بچ گئے ہیں، بلکہ اب تو واقعی ہمارا مشن سپر انداز میں کامیاب ہو چکا ہے۔ عمران ذہنی طور پر عورت بن چکا ہے اور سیکرٹ سروس اس وقت ہمارے قبضے میں ہے، ہومر نے جواب دیا۔ وہ سیکرٹ سروس کا کیا کرتا ہے، گولیوں سے اڑا دوں وہاں؟ والٹر نے پوچھا۔ ابھی نہیں، ابھی مشن کا آخری مرحلہ باقی رہتا ہے، اور وہ ہے سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر کی تباہی، اس کے چیف کی گرفتاری یا پھر موت۔ ویسے میں ہیڈ کوارٹر سے بات کر لیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو کافی سمجھے یا کوئی مزید احکامات دے دے۔ میں تمہیں کال کے بعد فون کرتا ہوں، سیکرٹ سروس کی مکمل نگرانی رکھنا، یہ لوگ انتہائی خطرناک ہیں، ہومر نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں باس، 0SS کی وجہ سے وہ حقیر کیچوے بنے ہوئے پڑے ہیں، والٹر نے مطمئن لہجے میں کہا، اور ہومر نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اس کے دل میں اس وقت مسرت کی پھلجھڑیاں سی چھوٹ رہی تھیں، کیونکہ واقعی اس کا مشن حیرت انگیز طور پر اتنی آسانی سے مکمل ہو گیا تھا، اور اب یقیناً ہیڈ کوارٹر سے ترقی دے کر سپر ایجنٹ بنا دے گا، اور یہ اس کے نزدیک بہت بڑا اعزاز تھا۔ ریسیور رکھ کر وہ تیزی سے مڑا اور اس نے ایک الماری کھول کر اس میں سے ایک مخصوص ساخت کا ٹرانسمیٹر نکالا، اور پھر تیزی سے اس کی مختلف نابیں لگا کر اس نے فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور ٹرانسمیٹر کا بٹن دبا دیا۔ ہیلو ہیلو ہومر کالنگ ہیڈ کوارٹر اوور۔ ہومر نے بار بار یہی فکرہ دہرانا شروع کر دیا۔ یس ہیڈ کوارٹر، اسپیشل کوڈ دہراؤ اوور۔ ٹرانسمیٹر سے میکین کی آواز ابھری، زون 11 ایجنٹ 101 اوور۔ ہومر نے مخصوص کوڈ دہراتے ہوئے کہا، یس کیا رپورٹ ہے اوور؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا، باس میں اپنے مشن میں کامیاب رہا ہوں، اس وقت تقریباً پوری سیکرٹ سروس میرے قبضے میں آ چکی ہے، اور عمران بدستور ذہنی طور پر عورت بنا ہوا ہے اوور۔ ہومر نے جواب دیا، گڈ شو، تفصیل بتاؤ اوور۔ دوسری طرف سے اسی طرح میکین کے لہجے میں پوچھا گیا، اور ہومر نے والٹر کی بتائی ہوئی رپورٹ تفصیل سے سنا دی، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ عمران ٹھیک ہو گیا تھا اور اسے دوبارہ حملہ کر کے پہلے والی پوزیشن میں لایا گیا ہے۔ تم نے رپورٹ میں لفظ تقریباً کیوں استعمال کیا ہے اوور؟ ہیڈ کوارٹر نے تفصیلی رپورٹ سننے کے بعد پوچھا۔ باس ایک عورت اور 7 مرد ہمارے قبضے میں ہیں، میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ سیکرٹ سروس کے ارکان اتنے ہی ہوں گے، ہو سکتا ہے 1-2 اور بھی ہوں، لیکن کیونکہ ابھی ان سے پوچھ گچھ تو نہیں کی گئی اوور، ہومر نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ ہومر کی نگرانی کی جا رہی ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ سیکرٹ سروس کے ممبران کے اغوا کے بعد اس کی کیا کارکردگی ہے اوور؟ ہیڈ کوارٹر سے پوچھا گیا۔ باس وہ تو عورت بننے کے بعد بالکل صفر ہو گیا ہے، اب زنانہ لباس پہنے، میک اپ کیے اور جولری پہنے وہ ایک بڑی سی عمارت میں، جہاں 2 حبشی بھی موجود ہیں، گھومتا پھرتا رہتا ہے۔ اس نے کسی قسم کی کوئی کارکردگی سرے سے دکھائی ہی نہیں، یوں لگتا ہے جیسے وہ بس ایک عام سی گھریلو عورت بن گیا ہو، جو گھر سے باہر کسی بات میں دلچسپی ہی نہ لیتی ہو اوور۔ ہومر نے جواب دیتے ہوئے کہا، سیکرٹ سروس کے اغوا پر اس کا رد عمل کیا ہے؟ ہیڈ کوارٹر نے پوچھا۔ اسے علم ہو چکا ہے باس، لیکن اس نے کوئی دلچسپی نہیں لی اوور۔ ہومر نے اپنی طرف سے جواب بنا کر دیتے ہوئے کہا، تم نے اسے کس طرح چیک کیا ہے اوور؟ ہیڈ کوارٹر کو شاید عمران کی طرف سے سب سے زیادہ فکر تھی باس، اسے مستقل طور پر چیک کرنے کے لیے ہم نے اسے ایک ڈرامہ کر کے بے ہوش کیا، پھر اس کے چہرے پر ذوالعان کو 35 پاور میں جذب کر دیا، اس کے بعد اسے چھوڑ دیا گیا۔ ذوالعان کی 35 پاور کے اس کے چہرے کی کھال میں جذب ہو جانے کی وجہ سے وہ مستقل طور پر ہماری نظروں میں ہے، اس کی حرکات کا مسلسل جائزہ لیا جا رہا ہے، وہ بالکل مشرقی عورت بن چکا ہے اوور۔ ہومر نے جواب دیا۔ تمہاری یہی بات کہ وہ مشرقی عورت بن چکا ہے سے ہیڈ کوارٹر کو یقین ہوا ہے کہ تمہاری رپورٹ 100% درست ہے، کیونکہ ہیڈ کوارٹر کے ماہرین طویل غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ عمران چونکہ ذہنی طور پر مشرقی آدمی ہے، اس لیے عورت بننے کے بعد وہ لازماً مشرقی طرز کی عورت ہی بنے گا، اور مشرقی عورت قطعاً فعال نہیں ہوتی، اس لیے ایک لحاظ سے عمران کو عملی طور پر بیکار کر دیا گیا ہے۔ یہ عمران والا کانٹا تو بہرحال ہمیشہ کے لیے ہی نکل گیا ہوگا اوور۔ ہیڈ کوارٹر نے جواب دیا۔ اب سیکرٹ سروس کے ممبران کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا ان سے پوچھ گچھ کی جائے تاکہ ان کے ہیڈ کوارٹر کو ٹریس کیا جا سکے، یا انہیں گولی مار کر اپنے طور پر ہیڈ کوارٹر ٹریس کیا جائے؟ جیسے آپ حکم کریں گے اوور، ہومر نے پوچھا۔ پوچھ گچھ کا رسک مت لو، یہ لوگ کسی بھی لمحے سچویشن بدل سکتے ہیں، انہیں فوراً گولیوں سے اڑا دو اور ان کی لاشیں برقی بھٹی میں ڈلوا کر جلا دو، اس کے بعد بھی چیکنگ جاری رکھو اور ان کا ہیڈ کوارٹر از ٹیسٹ کر کے اسے تباہ کر دو، جو ہاتھ آتا ہے اس کا خاتمہ کر دو۔ بہرحال ہیڈ کوارٹر کی طرف سے ہدایت یہی ہے کہ اس معاملے میں 1% بھی رسک مت لو اوور۔ ہیڈ کوارٹر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ یس باس، حکم کی تعمیل ہوگی اوور، ہومر نے کہا۔ دوسری طرف سے اوور اینڈ آل کے الفاظ سنتے ہی اس نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا، اس کے چہرے پر گہرا اطمینان چھایا ہوا تھا، گو اس نے عمران کے متعلق کچھ باتیں چھپا لی تھیں، لیکن وہ جانتا تھا کہ ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال عمران دوبارہ ذہنی طور پر عورت بن چکا ہے، اور عورت بھی خالصتاً مشرقی۔ وہ واپس ٹیلی فون کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اچانک اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا، اسے یکلخت خیال آ گیا کہ والٹر نے اسے بتایا تھا کہ عمران نے جب چہرے پر نسوانی میک اپ کیا تو ذوالعان سسٹم ختم ہو گیا تھا۔
اس کا مطلب تھا کہ اس نسوانی میک اپ میں کوئی ایسا میٹیریل موجود تھا جس نے ذل و آن کو بیکار کر دیا، لیکن اب اسے اس بات کی پرواہ نہ تھی کیونکہ بہرحال اب اس سے بھی کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ ہیڈ کوارٹر عمران کے بارے میں مطمئن ہو چکا تھا، اب صرف مسئلہ پاکیزہ سیکریٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر کی تلاش اور اس کی تباہی کا رہ گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ والٹر جیسا باصلاحیت آدمی جلد ہی اسے بھی ٹریس کر لے گا، اور اس کے بعد ظاہر ہے اسے بلیک تھنڈر کا سپر ایجنٹ بن جانے سے دنیا کی کوئی طاقت بھی نہیں روک سکتی۔ اس نے جلدی سے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، 3rd ایونیو۔ دوسری طرف سے آواز سنائی دی، ہومر کالنگ، والٹر کہاں ہے؟ ہومر نے سخت لہجے میں پوچھا۔ موجود ہے باس، دوسری طرف سے اس بار انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا گیا۔ بات کراؤ، ہومر نے کہا۔ یس باس، والٹر بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد والٹر کی آواز سنائی دی۔ قیدیوں کی کیا پوزیشن ہے والٹر؟ ہومر نے پوچھا۔ 0SS کی وجہ سے اسی طرح بے ضرر اور حقیر کیچووں کی صورت میں کمرے کے فرش پر رینگتے پھر رہے ہیں، والٹر نے بڑے شاعرانہ موڈ میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور ہومر اس کے اس فکرہ بازی پر بے احتیاط ہنس پڑا۔ والٹر، میری ہیڈ کوارٹر سے بات ہو چکی ہے۔ ہیڈ کوارٹر نے ان قیدیوں کو فوری موت کے احکامات جاری کر دیے ہیں، اس لیے تم ان سب کو گولیوں سے اڑا دو، پھر ان کی لاشیں برق کی بھٹی میں ڈال کر راکھ کر دو، کیونکہ ہیڈ کوارٹر نے یہی احکامات دیے ہیں، ہومر نے کہا۔ یس باس، ہیڈ کوارٹر کے احکامات کی تعمیل ہوگی، والٹر نے جواب دیا۔ میں نے تو ہیڈ کوارٹر سے کہا تھا کہ ان سے سیکریٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر کی تفصیلات معلوم کی جائیں، لیکن ہیڈ کوارٹر نے کہا کہ یہ لوگ انتہائی خطرناک ہیں، کسی بھی لمحے سچویشن بدل سکتے ہیں، اس لیے انہیں فوری طور پر گولیوں سے اڑا دیا جائے۔ ہومر نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے باس، گو یہ لوگ اس قابل نہیں رہے کہ سچویشن بدلنا تو ایک طرف اس بارے میں سوچ بھی سکیں، پھر بھی ہیڈ کوارٹر کے احکامات کی تعمیل منوعن کی جانی ضروری ہے، اس لیے میں انہیں ابھی گولیوں سے اڑا دیتا ہوں، والٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، جب ان کی لاشیں راکھ میں تبدیل ہو جائیں تو مجھے فون کر کے رپورٹ دینا، بات کا لائحہ عمل طے کریں گے، ہومر نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ کر وہ اطمینان کے ساتھ پڑی ہوئی آرام کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات چھائے ہوئے تھے، جیسے وہ اپنے مشن میں مکمل طور پر کامیاب ہو چکا ہو۔ جب کافی دیر تک والٹر کا فون نہ آیا تو اسے بے چینی سی محسوس ہوئی، اور اس نے خود ہی فون کرنے کا فیصلہ کیا، پھر ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ والٹر اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے والٹر کی آواز سنائی دی۔ تم نے رپورٹ نہیں دی والٹر؟ میں نے سوچا کوئی گڑبڑ نہ ہو گئی ہو، ہومر نے تیز لہجے میں پوچھا۔ گڑبڑ کیسی باس؟ سب کو گولیوں سے اڑا دیا گیا ہے اور اب ان کی لاشیں برق کی بھٹی میں ڈال کر راکھ کرنا ہے، والٹر نے مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ نیوز، اب سیکریٹ سروس کا ہیڈ کوارٹر باقی رہ گیا ہے، میرا خیال ہے اسے ٹریس کرنے کے لیے ہمیں عمران کو ذریعہ بنانا چاہیے۔ ارے ہاں والٹر، تم نے کہا تھا کہ عمران نے جیسے ہی نسوانی میک اپ کیا ذلوان سسٹم نے کام کرنا ختم کر دیا، اس کا مطلب ہے نسوانی میک اپ میں کوئی ایسا میٹیریل موجود ہے جس سے عمران کے چہرے کی کھال میں جذب ذلوان کو بیکار کر دیا ہے۔ اگر ذلوان کام کرتا رہتا تو زیادہ بہتر تھا، ہومر نے کہا۔ کچھ ایسا ہی لگتا ہے باس، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہمارے آدمی چیک کر رہے ہیں، والٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میرا اندازہ ہے کہ عمران کے ذہنی طور پر عورت بننے کے بعد اس کی وہ زبردست قوت مدافعت بھی ختم ہو گئی ہوگی، اور کہ ذہنی طور پر اپنے آپ کو مشرقی عورت سمجھ رہا ہے۔ مشرقی عورتیں ویسے بھی بزدل ہوتی ہیں، اس لیے اگر اب اس پر تشدد کیا جائے تو اس سے سیکریٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں، ہومر نے کہا۔ یس باس، آپ کا خیال درست ہے، اب عمران کی یقیناً وہ پہلے والی پوزیشن نہ رہی ہوگی، والٹر نے اس کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ اپنے آدمی کو لے جاؤ اور اس زیرو ہاؤس سے عمران کو اغوا کر کے 3rd ایونیو میں لے آؤ، اور پھر مجھے اطلاع کرو، میں خود وہاں آ کر اس سے پوچھ گچھ کروں گا، ہومر نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا۔ یہ کام تو آسانی سے ہو جائے گا باس، کیونکہ 0S سسٹم نگرانی کرنے والوں کے پاس موجود ہے، آپ آ جائیں کیونکہ آپ کے پہنچنے سے پہلے عمران یقیناً پہنچ چکا ہوگا، والٹر نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، ہومر نے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے ریسیور رکھ دیا، اسے معلوم تھا کہ والٹر واقعی یہ کام آسانی سے کر لے گا۔ اس رانا ہاؤس میں صرف 2 حبشی تھے، اور وہ 2 حبشی تو کیا پوری فوج بھی ہوتی تب بھی 0SS کی وجہ سے وہ بیکار ہو جاتی۔ چنانچہ وہ کرسی سے اٹھا اور پھر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جوانا نے ہسپتال کے نمبر ڈائل کیے تو چند لمحوں بعد ہی دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا گیا۔ یس، بولنے والے کا لہجہ اسپاٹ تھا، اور جوانا نے ریسیور ساتھ کھڑے ہوئے جوزف کی طرف بڑھا دیا، کیونکہ جوزف نے کہا تھا کہ اسپیشل ہسپتال کا انچارج ڈاکٹر صدیقی اسے اچھی طرح جانتا ہے، اس لیے وہ خود بات کرے گا۔ ہیلو، ڈاکٹر صدیقی سے بات کرائیں، میں جوزف بول رہا ہوں، جوزف نے ریسیور ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر صدیقی بول رہا ہوں، اس بار دوسری طرف سے بولنے والے نے جواب دیا۔ ڈاکٹر صدیقی، باس عمران کو کیا ہوا ہے؟ سنا ہے وہ اپنے آپ کو عورت سمجھ رہے ہیں، جوزف نے جان بوجھ کر یہ فکرہ کہا تاکہ ڈاکٹر کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ عمران ان تک پہنچ گیا ہے۔ او کیا عمران صاحب تمہارے پاس پہنچ چکے ہیں؟ ڈاکٹر صدیقی نے بری طرح چونکتے ہوئے پوچھا۔ ہمارے پاس نہیں تو ہم نے تو بات سنی اور ان کی بیماری پوچھنے کے لیے فون کیا ہے، جوزف صاف مکر گیا۔ وہ ہسپتال سے اچانک گم ہو گئے ہیں، وہ واقعی ذہنی طور پر شدید بیمار ہیں، چیف کے حکم پر انہیں طویل نیند کا انجیکشن لگا دیا گیا تھا، لیکن پھر اچانک معلوم ہوا کہ عمران صاحب کمرے سے غائب ہو گئے ہیں۔ ہسپتال کا عقبی بند دروازہ کھلا ہوا ملا، ہم نے ارد گرد کافی دور تک چیک کیا، لیکن عمران صاحب کا کوئی پتہ نہیں ملا۔ اب ہم خوفزدہ ہیں کہ چیف کو کیا جواب دیں۔
ڈاکٹر صدیقی نے انتہائی بدحواس لہجے میں کہا، بوس کو ہوا کیا ہے؟ کیا بیماری ہے انہیں؟ کیا وہ زخمی ہے؟ جوزف نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، کیونکہ ڈاکٹر صدیقی کی بات اس کے نظریے کے خلاف جاری تھی۔ جسمانی طور پر وہ اسی طرح صحت مند ہیں، البتہ ذہنی طور پر بیمار ہیں۔ ان کے ذہن کے مضبوط خلیات کو ایسی ضرب پہنچی ہے کہ ان کا ذہن پلٹ گیا ہے اور اب وہ اپنے آپ کو مرد سمجھنے کی بجائے ذہنی طور پر عورت سمجھ رہے ہیں۔ شاید اسی لیے چیف نے کہا تھا کہ انہیں طویل نیند کا انجیکشن لگا دیا جائے، ڈاکٹر صدیقی نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور وہ جوزف کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی کیونکہ ڈاکٹر صدیقی کی یہ بات اس کے حق میں جاتی تھی۔ لیکن جب انہیں طویل نیند کا انجیکشن دے دیا گیا تھا تو پھر وہ غائب کیسے ہو گئے؟ جوزف نے منہ بناتے ہوئے کہا، عمران صاحب کا ذہن بے حد طاقتور ہے، اس لیے ہو سکتا ہے عارضی طور پر انہیں ہوش آ گیا ہو، لیکن انہیں طاقتور ڈوز دیا گیا تھا، اس لیے لازماً دوبارہ نیند ان پر قبضہ کر لے گی اور اس حال میں تو ان پر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر صدیقی نے کہا، ٹھیک ہے، شکریہ، جوزف نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اب تمہیں یقین آ گیا جوانا کہ باس کے ذہن پر بارکی کا قبضہ ہے؟ جوزف نے بڑے فاتحانہ انداز میں قریب کھڑے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا، جو ریسیور کے ساتھ کان لگائے کھڑا تھا۔ نہیں، یہ کوئی ذہنی بیماری نہیں، جس طرح انسان کا جسم بیمار ہو جاتا ہے اسی طرح ذہن بھی تو بیمار ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر صدیقی درست کہہ رہے تھے، دیکھو ماسٹر دوبارہ نیند میں چلے گئے ہیں، لیکن تم ماسٹر کی یہاں موجودگی سے کیوں مکر گئے ہو؟ انہیں فوراً ہسپتال پہنچانا چاہیے، جوانا نے تیز لہجے میں کہا۔ لے چلتے ہیں، ابھی لے چلتے ہیں، جوزف نے کہا۔ پھر اس نے جھک کر عمران کی دونوں ڈانوں میں ہاتھ ڈالے اور ایک جھٹکے سے اٹھا کے کاندھے پر لادا اور تیزی سے قدم اٹھاتا اس کمرے سے نکل کر راہداری میں آ گیا۔ ارے کہاں جا رہے ہو؟ لے جا رہے ہو ماسٹر کو؟ باہر لے چلو تاکہ کار میں ڈال کر ہسپتال لے جایا جائے، جوانا نے کہا، کیونکہ جوزف نیچے تہہ خانے کی طرف جانے والے راستے کی طرف مڑ گیا تھا۔ میرے پیچھے آ جاؤ، ابھی چلتے ہیں، جوانا نے کہا اور اسی طرح تیز قدم اٹھاتا تہہ خانے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ احمق آسانی سے نہ مانے گا، جوانا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور جوزف کے پیچھے چل پڑا۔ بڑے سے تہہ خانے میں پہنچ کر جوزف نے عمران کو ایک اسٹریچر پر آہستگی سے لٹا دیا اور پھر مڑ کر وہ ایک کونے میں موجود الماری کی طرف بڑھ گیا۔ سنو جوزف، ماسٹر واقعی بیمار ہے، ہمیں انہیں فوراً ہسپتال پہنچانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ماسٹر کو کوئی نقصان پہنچ جائے، جوانا نے جوزف کو ایک بار پھر سمجھاتے ہوئے کہا۔ اچھا ابھی لے چلتے ہیں، جوزف نے مڑ کر واپس آتے ہوئے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ جوانا کچھ سمجھتا، اچانک جوزف کا ایک ہاتھ حرکت میں آیا اور جوانا کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی ناک پر کوئی دھماکہ سا ہوا ہو، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن پر اندھیروں نے یلغار کر دی۔ پھر جیسے تاریکی میں کوئی جگنو چمکتا، اس طرح جوانا کے ذہن میں بھی روشنی ہوئی اور دوسرے لمحے اس کا ذہن ہوشیار ہو گیا، لیکن آنکھیں کھولتے ہی اس کے ذہن کو حیرت کا ایک زوردار جھٹکا لگا، کیونکہ وہ تہخانے کی دیوار کے ساتھ فکسڈ لوہے کے کڑوں میں بری طرح جکڑا ہوا پڑا تھا۔ اس کے دونوں بازو اور دونوں ٹانگیں ان لوہے کے مضبوط کڑوں میں جکڑ دیے گئے تھے۔ عمران اسی طرح اسٹریچر نما بیڈ پر آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا، جبکہ جوزف غائب تھا۔ جوانا چند لمحوں تک تو انتہائی حیرت بھرے انداز میں یہ منظر دیکھتا رہا۔ اس کی سمجھ میں ہی نہ آ رہا تھا کہ اسے اس طرح دیوار کے ساتھ کس نے باندھا ہے، لیکن پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال بجلی کے کوندے کی طرح چپکا کہ یہ حرکت ضرور جوزف نے کی ہوگی۔ وہ عمران کا کوئی جاہلانہ علاج کرانا چاہتا تھا اور اسے خطرہ تھا کہ جوانا اس کی راہ میں رکاوٹ بنے گا، اس لیے اس نے حفظ متقدم کے طور پر اسے بے ہوش کر کے دیوار کے ساتھ فکس کر دیا ہے۔ یہ خیال آتے ہی اسے جوزف پر انتہائی شدید غصہ آیا، کیونکہ اسے 100% یقین تھا کہ جوزف جو بھی کچھ کرے گا اس سے عمران کو لازماً نقصان پہنچے گا، اور یہ نقصان ایسا ہوگا جس کی بعد میں تلافی ممکن ہی نہ ہو سکے گی۔ چنانچہ اس نے جوزف کو ہر صورت میں روکنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر اس نے پوری قوت سے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے زور لگانا شروع کر دیا، لیکن دوسرے لمحے یہ محسوس کر کے اس کا ذہن زلزلے کی زد میں آ گیا کہ اس کا جسم سوائے معمولی سی حرکت کے مکمل طور پر حرکت میں ہی نہ آ رہا تھا۔ یقیناً جوزف نے اسے کسی قسم کا انجیکشن بھی لگا دیا تھا، کیونکہ جوانا کی بے پناہ طاقت سے وہ بھی آگاہ تھا۔ جوانا کے ہونٹ بھینچ گئے، اب وہ مکمل طور پر بے بس ہو چکا تھا۔ دیوار میں فکس ان لوہے کے کڑوں سے اپنے آپ کو آزاد کرانا اب اس کے بس کی بات ہی نہ تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور جوزف اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنی پشت پر عجیب سی گھاس سے ایک بڑا سا بورا اٹھایا ہوا تھا۔ گھاس سوکھی تھی، اس کے ساتھ ہی اس کے دائیں ہاتھ میں ایک کپڑا اور کپڑے کا تھیلا تھا جو پانی سے بھیگا ہوا تھا۔ اس تھیلے کا منہ اوپر سے رسی کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ تھیلے کے اندر شدید ہلچل سی تھی، جیسے اس کے اندر جاندار چیزیں بند ہوں۔ جوزف، احمق مت بنو، ماسٹر کا ذہن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، جوزف کے اندر داخل ہوتے ہی جوانا نے چیختے ہوئے کہا۔ خاموش رہو جوانا، تم وہ راز نہیں جانتے جن سے افریقہ کا شہزادہ جوزف دی گریٹ واقف ہے، اس لیے میں نے تمہیں بے حس کرنے والی دوا کا انجیکشن بھی لگا دیا ہے اور ساتھ ہی تمہیں باندھ بھی دیا ہے، تاکہ میں اطمینان سے کمپالا قصبے کے عظیم وش ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق باس پر قبضہ کی ہوئی بارکی کی روح کو بھگا سکوں۔ اور سنو، اب اگر تم نے کوئی بات کی تو میں تمہارے منہ میں کپڑا ٹھونس دوں گا، جوزف نے گھاس کا بورا اور پانی سے بھیگا ہوا تھیلا فرش پر رکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ جوزف، چلو تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو بے شک کر لو، لیکن ایکسٹو سے اجازت تو لے لو، جوانا نے دوسرے انداز میں بات کرتے ہوئے کہا۔ مجھے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اور میں اس عمل میں کسی کی مداخلت بھی برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے ٹیلی فون کے ریسیور اٹھا کر نیچے رکھ دیے ہیں اور رانا ہاؤس کا حفاظتی سسٹم بھی آن کر دیا ہے۔ اب جب تک میں نہ چاہوں گا کوئی مداخلت نہ کر سکے گا، اور آخری بار کہہ رہا ہوں کہ خاموشی سے دیکھتے رہو ورنہ۔
جوزف نے بورے میں سے گھاس فرش پر ڈھیر کرتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا تو جوانا ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو گیا، کیونکہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ جوزف پاگل پن کی انتہا پر پہنچ چکا ہے اور اب وہ کسی طرح بھی باز نہ آئے گا۔ اس کے دل میں عمران جیسے عظیم شخص کے اس طرح ایک پاگل کے ہاتھوں ضائع ہو جانے پر شدید دکھ کی لہر سی اٹھی اور بے احتیاط اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں۔ یہ اس کی عمران سے بے پناہ محبت کا لاشعوری ثبوت تھا۔ یہ وہی جوانہ تھا جو جیتے جاگتے انسانوں کی گردنیں توڑتے وقت انجانی سے مسرت محسوس کرتا تھا۔ آج وہی جوانہ عمران کے انجام پر رو رہا تھا، لیکن جوزف دنیا و مافیہا سے غافل اپنے ہی کام میں مصروف تھا۔ اس نے یہ عجیب سے خشک گھاس کے ڈھیر کو عمران کے اسٹریچر کے چاروں طرف پھیلا دیا۔ اس کے بعد اس نے اسٹریچر نما بیڈ کے ساتھ منسلک چمڑے کی بیلٹ سے عمران کا پورا جسم اسٹریچر کے ساتھ اس طرح فکس کر دیا کہ عمران ہوش میں آ جانے کے باوجود حرکت نہ کر سکے۔ جوزف تیزی سے ایک الماری کی طرف بڑھا۔ جب وہ الماری بند کر کے واپس پلٹا تو اس کے ہاتھ میں باریک مگر انتہائی تیز دھار خنجر تھا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ پر اسراریت چھائی ہوئی تھی، آنکھوں میں تیز چمک تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے جوانہ کی طرف دیکھا، پھر وہ اس تھیلے کی طرف بڑھ گیا جس کا منہ بندھا ہوا تھا۔ پھر وہ اس تھیلے کی طرف بڑھ گیا، اس نے خنجر کی مدد سے اس پانی میں بھیگے ہوئے تھیلے کا منہ کھولا اور جوانہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جوزف نے بڑے پر اسرار طریقے سے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر ایک بڑی سی جونگ کو باہر نکالا۔ دوسرے لمحے اس نے تیز دھار خنجر کی مدد سے جونگ کی گردن کاٹ کر اس کا سر ایک طرف پھینکا۔ اس کے تڑپتے ہوئے جسم کو اس نے پھرتی سے گھاس کے ڈھیر پر اچھال دیا۔ پھر تو اس کے ہاتھ انتہائی تیز رفتاری سے حرکت میں آ گئے، تھیلے میں موجود بڑی بڑی جھونکوں کے سر کٹنے لگے۔ جب تھیلا خالی ہوا تو فرش پر ایک طرف جھونکوں کے سروں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، جبکہ ان کے جسم عمران کے چاروں طرف گھاس کے ڈھیر میں موجود تھے۔ اب دیکھنا جوانہ باغ کی کس طرح بھگاتی ہے، جوزف نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا، پھر تیز سے قدم اٹھاتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک اور تھیلا تھا۔ اس نے اس تھیلے میں سے شراب کی 4 بوتلیں نکالیں۔ وہ جوزف شراب پینا چھوڑ چکا تھا اور عمران نے اسے شراب کے بجائے مخصوص نسخے سے بنا ہوا لولی پاپ چوسنے کی عادت ڈال دی تھی، جس سے اس کا سرور پورا ہو جاتا تھا۔ لیکن شاید شراب کی یہ بوتلیں الماری میں پڑی رہ گئی تھیں جو اب جوزف وہاں سے نکال لایا تھا۔ اس نے شراب عمران کے چاروں طرف موجود گھاس کے ڈھیر پر ڈیلی اور اس کے بعد اس نے جیب سے لائٹر نکال کر گھاس کو آگ لگانا شروع کر دی۔ لائٹر کی مدد سے اس نے چاروں طرف موجود گھاس کو تیزی سے آگ لگائی، پھر خود پیچھے ہٹ کر اس نے کمرے میں موجود بڑے بڑے 2 ایگزاسٹ آن کر دیے۔ گھاس چڑچڑاہٹ کی آواز سے دھڑا دھڑ جلنے لگی اور اس میں سے گہرے دودھیا رنگ کا دھواں اس قدر کثرت سے نکلا کہ عمران کا جسم اس گہرے دھوئیں میں چھپ گیا۔ کمرے میں جونکوں کے جسموں، شراب اور اس عجیب سی گھاس کے جلنے سے انتہائی مکروہ اور نامانوس سی بو پھیل گئی۔ یہ بو اس قدر تیز تھی کہ جوانہ کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ دنیا کے مطمئن متعفن ترین مقام پر کھڑا ہو۔ اس کا ذہن بھی چکرانے لگا۔ بڑے بڑے ایگزاسٹ چلنے کی وجہ سے دھواں تیزی سے کمرے سے نکلتا جا رہا تھا۔ اگر یہ ایگزاسٹ نہ چلائے جاتے تو یقیناً جوانہ اس قدر خوفناک بودار دھوئیں سے بے ہوش ہو جاتا، لیکن دھواں عمران کے جسم سے اوپر اٹھتے ہی تیزی سے بلند ہوتا اور ایگزاسٹ کی وجہ سے کمرے سے باہر نکل جاتا۔ تقریباً 15 منٹ تک عمران کا جسم مکمل طور پر اس دھوئیں میں چھپا رہا۔ گھاس جل کر راکھ ہو گئی، پھر دھواں آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا گیا۔ اب عمران کا جسم نظر آنے لگ گیا تھا، لیکن وہ اسی طرح بے حس و حرکت پڑا رہا۔ جوزف کھلے دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ جب سارا دھواں کمرے سے غائب ہو گیا تو اس نے ایگزاسٹ بند کیے، پھر عمران کے قریب آ کر وہ جھکا۔ اس نے فرش پر پڑی ہوئی راکھ کی ایک بڑی چٹکی بھری اور عمران کی ناک کے دونوں نتھنوں میں ڈال کر وہ عمران کے چہرے پر جھکا اور اس نے زور سے عمران کے دونوں نتھنوں میں پھونکیں ماری اور پیچھے ہٹ گیا۔ جوانا بے احتیاط ہونٹ بھینچ لی، کیونکہ اب اسے مکمل یقین ہو گیا تھا کہ عمران کے دماغ میں اس راکھ کے جانے کے بعد عمران کا ذہن لازماً معاف ہو جائے گا۔ لیکن دوسرے لمحے عمران کے جسم میں زوردار حرکت ہوئی اور کمرہ زوردار چھینک سے گونج اٹھا۔ پھر تو جیسے چھینکوں کا ایک طوفان سا آ گیا۔ ہر چھینک پر عمران کا جسم جھٹکے سے کھا رہا تھا، لیکن اس کا جسم چونکہ بیلٹ سے بندھا ہوا تھا اس لیے وہ صرف جھٹکے کھا رہا تھا۔ دیکھو جوانا اب بار کی بھاگ رہی ہے، ہا ہا ہا، ہار کے بھاگ رہی ہے، دفع ہو رہی ہے، باس اس کے قبضے سے آزاد ہو رہا ہے، بار کی بھاگ رہی ہے۔ جوزف واقعی پاگلوں کے سے انداز میں کہے مار رہا تھا۔ ادھر عمران مسلسل چھینکے مارے جا رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی چھینکوں میں کمی آتی گئی۔ عمران کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور آنکھوں میں سے پانی مسلسل بہہ رہا تھا۔ وہ لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ جب کچھ دیر تک چھینک نہ آئی تو جوزف تیزی سے عمران کی طرف بڑھا اور غور سے اس کے نتنوں کو دیکھنے لگا۔ پھر اس نے جلدی جلدی عمران کے جسم پر بندھی ہوئی پلیٹس کھولنا شروع کر دی۔ عمران کی آنکھیں دوبارہ بند ہو گئی تھی، لیکن وہ مسلسل لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ میں نے دیکھ لیا ہے، بار کی فرار ہو گئی ہے، اس کے پیروں کے نشانات باز کے نتنوں کے باہر موجود ہیں، جوزف نے بڑے پرمسرت لہجے میں کہا۔ جوانہ اسی طرح ہونٹ بھینچے خاموش کھڑا تھا۔ ظاہر ہے وہ جوزف کو کیا کہتا کہ اچانک عمران نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول لی۔ جیسے ہی اس کا چہرہ دیوار کے ساتھ بندھے ہوئے جوانہ کی طرف ہوا، وہ بری طرح اچھل کر فرش پر کھڑا ہو گیا۔ مبارک ہو باس، بار کی فرار ہو گئی ہے، جوزف نے آگے بڑھ کر عمران کے سامنے رکوع کے بل جھکتے ہوئے کہا۔ ارے یہ تمہیں کیا ہوا؟ ارے یہ جوانہ کیوں بندھا ہوا ہے؟ اور پھر میرے جسم پر زنانہ لباس؟ عمران کی حیرت بھری آواز سنائی۔ جوانہ کہہ رہا تھا کہ میں جاہل ہوں، اس لیے میں نے جوانہ کو باندھ دیا اور باس میں نے کمپالا
قصبے کے عظیم وش ڈاکٹر کے نسخے کی مدد سے بارکی کو بھگا دیا ہے۔ جوزف نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا، بارکی کو بھگا دیا؟ کیا مطلب؟ ارے شب تار کے بچے، جوانا کو کیوں باندھ دیا؟ جلدی کرو، اسے کھولو، میں اتنی دیر میں یہ لباس بدل لوں۔ لباس بتا رہا ہے کہ پھر مجھ پر عورت بننے کا دورہ پڑ چکا ہے۔ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بھاگ پڑا۔ جوانا نے دیکھا کہ عمران کے جسم میں وہی پہلے جیسی پھرتی تھی، حالانکہ اس سے پہلے وہ عورتوں کے سے انداز میں چل رہا تھا۔ عمران کی پوزیشن دیکھ کر جوانا کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ واقعی احمق ہو۔ اس کے سامنے جو کچھ ہوا وہ اس قدر ناقابل یقین اور حیرت انگیز واقعہ تھا کہ اگر سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے نہ ہوا ہوتا تو وہ مر کر بھی اس پر یقین نہ کرتا، جبکہ دوسری طرف جوزف کے چہرے پر ایسی چمک تھی جیسے اس نے پوری دنیا کو فتح کر لیا ہو۔ سوری جوانا، تمہیں تکلیف ہوئی، لیکن یہ ضروری تھا، ورنہ تمہیں مداخلت کرنی تھی اور بارکی کے قبضے سے باس کو چھڑانا ناممکن ہوتا۔ جوزف نے جوانا کو آزاد کرتے ہوئے معذرت بھرے انداز میں کہا، اگر باس ٹھیک نہ ہو جاتا تو میں تمہیں کبھی معاف نہ کرتا جوزف، لیکن اب تو میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں بھی جنگل میں جا کر رہنا شروع کر دوں۔ جنگل کے لوگ شہروں میں رہنے والوں سے زیادہ عقل مند ثابت ہو رہے ہیں۔ جوانا نے پیکی سی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، ارے شہر کے لوگوں نے کیا قصور کیا ہے تمہارا جو تم انہیں بے وقوف سمجھ رہے ہو؟ اچانک عمران کی آواز سنائی دی۔ وہ مردانہ لباس پہنے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ باس جو کام جدید ترین میڈیکل سائنس سے نہ کر سکے اور جنگلی وچ ڈاکٹر کو ڈالے تو پھر ایسی جدید ترین ٹیکنالوجیکل میڈیکل سائنس کا کیا کرنا؟ جوانا نے جوزف کے سہارے سے آہستہ آہستہ چل کر ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اب بتاؤ ہوا کیا تھا؟ مجھے تو اتنا یاد ہے کہ ہسپتال میں مجھے ہوش آیا، مجھے یوں لگا جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے مردانہ جسم دے کر مجھ پر ظلم کیا ہو۔ اس کے بعد پھر مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال کے عقبے حصے سے نکل کر ٹیکسی میں بیٹھ کر جہاں آیا تھا، میرے ذہن میں اس وقت صرف ایک ہی خواہش تھی کہ چلو جسم مردانہ صحیح لیکن لباس تو زنانہ پہنتا ہوں۔ پھر مجھے ہلکا ہلکا یاد ہے کہ میں نے بھاری زنانہ لباس پہنا، میک اپ کیا، جیولری پہنی، اس سے جیسے مجھے بڑی انوکھی سی مسرت محسوس ہو رہی تھی۔ لیکن پھر سارے نقوش دھندلے پڑنے لگے۔ تم دونوں کچھ باتیں کر رہے تھے، اس وقت تو مجھے ان باتوں کا ادراک ہو رہا تھا، لیکن اب کچھ یاد نہیں کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے۔ اس کے بعد اب ہوش آیا ہے، عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور جب جواب میں جوانا نے عمران کی آمد سے لے کر اب تک کی تمام حالات اسے تفصیل سے بتائے تو عمران بے احتیاط چونک پڑا۔ ارے جوزف، تم نے جمازی گھاس جلانی تھی، بورے کے کنارے پر تو وہی نظر آ رہی ہے۔ عمران نے ایک طرف پڑے ہوئے گھاس کے بورے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جمازی تو میں نہیں جانتا باس، کمپالا قصبے کی وش ڈاکٹر نے بارکی کو بھگانے کے لیے متوقع گھاس اکٹھی کی تھی اور میں نے شمالی پارک کے ایک حصے میں اس گھاس کو دیکھا تھا، پانی کے ہومر کے آس پاس۔ مجھے معلوم ہے کہ جہاں متوقع گھاس ہو وہاں قریب پانی میں جونکیں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ جونکوں کی غذا متوقع گھاس ہوتی ہے۔ چنانچہ میں وہاں جا کر گھاس لے آیا۔ اتفاق سے وہاں سے گھاس 2-3 روز پہلے اکھیڑ کر ایک طرف ڈھیر پر رکھی گئی تھی۔ اس طرح سوکھی ہوئی گھاس مل گئی، اس کے ساتھ ہی جونکوں سے تھیلا بھی بھر لایا۔ باقی وش ڈاکٹر نے جس طرح شراب گھاس پر ڈال کر جلائی تھی اسی طرح میں نے کیا، اور بارکی اپنے قدموں کی نشانات چھوڑ کر فرار ہو گئی۔ جوزف نے چہکتے ہوئے کہا، بہت ہو، باقی قدرت کے اسرار انتہائی حیرت انگیز ہوتے ہیں۔ کچھ بھی معلوم نہ ہونے کے باوجود جینیٹک اینٹی باڈیز کا انتہائی پیچیدہ ٹرانسفر اس قدر کامیابی سے مکمل ہو جاتا ہے، انتہائی حیرت انگیز۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، بوس، کیا کوئی جدید زمانے کا آدمی سوچ بھی سکتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ لیکن آج میری آنکھوں نے خود یہ تماشا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ گو میں آپ کی طرف سے قطعی مایوس ہو گیا تھا، جوانا نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ جدید زمانے کا آدمی جدید انداز میں سوچتا ہے، جبکہ قدیم زمانے کے افراد قدیم انداز میں سوچتے تھے۔ بس فرق اتنا ہے، عمل ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ اس وقت اسے جادو یا اسرار کہا جاتا تھا، آج کل اسے طب یا سائنس کہا جاتا ہے۔ لیکن موجودہ دور کی ہوش آئند نسل یہ بات ہے کہ آج کل کا انسان ان اسرار کا سائنسی تجربہ کر کے ان کی اصل اہمیت کو سمجھ لیتا ہے۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جدید انداز میں کیا ہوا۔ جمازی گھاس میں قدرتی طور پر جینیٹک اینٹی باڈیز کی بے حد کثرت پائی جاتی ہے، جو انسانی ذہن کے خلیات کو اور اوریجنل حالت میں ایڈجسٹ کرنے میں بے حد معاون ہوتی ہے۔ انسانی ذہن کے اوریجنل خلیات کو شکست و ریحت سے بچانے کے لیے اس گھاس سے جینیٹک اینٹی باڈیز دوا تیار کی جاتی ہے۔ جونگ کی آخری خوراک بھی یہی گھاس ہے۔ اس طرح جونگ کے جسم میں جینیٹک اینٹی باڈیز کا حیوانی استعمال کثرت سے ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ دراصل نباتاتی اور حیوانی جینیٹک اینٹی باڈیز کا جوہر بن گیا، جس نے میرے ذہن میں موجود تبدیل شدہ خلیات پر اثر ڈالا اور انہیں اوریجنل حالت میں ایڈجسٹ کر دیا۔ لیکن جینیٹک اینٹی باڈیز کے جوہر سے پر دھوئیں نے لازماً ذہن پر اپنا ایک غلاف قائم کر دیا ہوگا، جسے اگر نہ توڑا جاتا تو نتیجہ ہمیشہ کی بے ہوشی کی صورت میں بھی نکل سکتا تھا۔ اس لیے ناک میں چڑھائی گئی راکھ جب اوپر پہنچی تو اس نے دماغ میں شدید انتشار پیدا کیا۔ اس انتشار کے قدرتی نتیجے کے طور پر مسلسل چھینکیں آئیں اور اس طرح یہ غلاف ختم ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ذہنی خلیات بھی ری ایڈجسٹمنٹ کا یہ پیچیدہ عمل پراسرار طور پر مکمل ہو گیا۔
ایسا عمل جسے طبی طور پر مکمل کرنے کا مرحلہ بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی نہ کر پاتا۔ عمران نے جوزف کے اس عمل کا بھرپور سائنسی تجزیہ کرتے ہوئے کہا، بہت آپ یہ باتیں کر کے کمپالا کے عظیم وش ڈاکٹر کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ عظیم وش ڈاکٹر کو معلوم ہے کہ بارکی کو کس طرح بھگایا جاتا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ بہرحال بارکی بھاگ گئی۔ جوزف نے منہ بناتے ہوئے کہا، اسے شاید عمران کے سائنسی تجزیے سے شدید ذہنی کوفت پہنچی تھی۔ ارے کمپالا کا عظیم وش ڈاکٹر واقعی عظیم ہے، سچا ہے۔ عمران نے اٹھ کر جوزف کے کاندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، اور جوزف کا پھولا ہوا سینہ اور زیادہ پھول گیا اور چہرے پر انجانی سی چمک ابھر آئی۔ واقعی وش ڈاکٹر سچا ہے ماسٹر، آج سے میں بھی وش ڈاکٹر کا قائل ہو گیا ہوں۔ میرا تو دل چاہتا ہے اس وش ڈاکٹر کے جا کر پیر چھو لوں، لیکن وہ تو شاید اب زندہ بھی نہ ہو۔ جوانا نے مسکراتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، دادا استاد کے پیر چھو لو، وہ تو زندہ ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، دادا استاد، وہ کون؟ جوانا نے حیران ہو کر پوچھا، اور جوزف بھی چونک کر عمران کو دیکھنے لگا۔ وش ڈاکٹر کا استاد وش وہ خود تھا، ڈاکٹری اسے میں نے سکھا دی تھی، بس وہ تو وش ڈاکٹر بن گیا۔ عمران نے کہا، اور جوانا بے احتیاط ہنس پڑا، جبکہ جوزف کے ہونٹ بھینچ گئے۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اگر عمران کی بجائے کسی اور نے یہ الفاظ کہے ہوتے تو جوزف مرنے مارنے پر آمادہ ہو جاتا، لیکن ظاہر ہے عمران کو وہ کیا کہتا، اس لیے خون کی گھونٹ پی کر رہ گیا۔ ذرا فون تو لے آؤ، میں معلوم تو کر لوں کہ میرے ذہنی طور پر عورت بن جانے سے زمانے میں کیا کیا انقلابات آئے ہیں۔ عمران نے جوزف سے کہا، یس باس۔ جوزف نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اب صحیح لطف آئے گا، سارے یہی سمجھے بیٹھے ہوں گے کہ میں ذہنی طور پر عورت بن چکا ہوں گا۔ اب انہیں کیا معلوم کہ کمپالا کے وش ڈاکٹر کی روح جوزف میں حلول کر گئی اور عمران دوبارہ مرد بن چکا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اس کی آنکھوں میں شرارت بھری چمک موجود تھی۔ جوانا بھی بے احتیاط مسکرا دیا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ اب عمران سیکرٹ سروس کے سارے ممبران کو اس غلط فہمی کی وجہ سے ٹگنی کا ناچ نچا کر رکھ دے گا۔ ایک بڑے سے کمرے کے فرش پر سیکرٹ سروس کے تقریباً سارے ارکان ٹیڑھے میڑھے انداز میں پڑے تھے۔ ان کی آنکھیں بند تھیں، ذہن کام کر رہے تھے، لیکن انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کے جسموں کو کسی غیر مرئی قوت نے جکڑ رکھا ہو۔ تنویر اور اس کے ساتھ ایک جگہ اکٹھے پڑے تھے، جبکہ ان سے ذرا ہٹ کر ٹائیگر اور ان سے ایک طرف جولیا اور کیپٹن شیل موجود تھے۔ گو سوائے جولیا کے باقی سب اپسیٹ تھے، لیکن یہ میک اپ ایسے تھے جنہیں وہ سب کر سکتے تھے، جبکہ ٹائیگر نے اپنا تعارف اسی وقت کرایا تھا جب وہ صفدر اور کیپٹن شیل کو اندر لا کر پھینکا گیا تھا، ورنہ ٹائیگر کی آمد سے قبل وہ خاموش ہی پڑا رہا۔ تنویر نے جولیا کو ساری صورتحال بتا دی کہ کس طرح انہوں نے مارٹن کو بلایا، پھر مارٹن سے پوچھ گچھ کے نتیجے میں والٹر کا نام سامنے آیا، اور والٹر کو چوہان نے مارٹن کے لہجے میں فون کیا، لیکن کافی انتظار کے باوجود والٹر نہ لوٹا۔ اور ابھی وہ لوگ اس بارے میں بات چیت کر ہی رہے تھے کہ اچانک فلیٹ کے آخری کمرے کے عقبی روشن دان سے نیلے رنگ کی روشنی چمکی، اور دوسرے لمحے پورے فلیٹ میں موجود سب افراد جسمانی طور پر معذور ہو گئے۔ اس کے بعد عقبی کھڑکی سے غیر ملکی اندر داخل ہوئے، اور انہوں نے وہاں سے اٹھا کر اسے کھڑکی کی مدد سے دوسری عمارت کے ایک خالی فلیٹ میں لے جایا گیا، وہاں سے ایک بند باڈی کی گاڑی میں ڈال کر یہاں لایا گیا۔ ٹائیگر نے انہیں اپنی متعلق ساری رپورٹ دی، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ عقبی گلی میں کھڑا تھا کہ اچانک اس کا جسم نیلی رنگ کی روشنی میں نہا سا گیا، اور اس کے ساتھ ہی جیسے اس کے جسم سے کسی نے ساری طاقت سلب کر لی ہو، وہ وہیں گلی میں ہی ڈھیر ہو گیا۔ دو غیر ملکیوں نے اسے اٹھایا اور یہاں لا کر ڈال دیا۔ جولیا، صفدر اور کیپٹن شیل کی کہانی بھی کچھ اسی طرح کی تھی۔ ان سب نے اٹھنے، حرکت کرنے، کھڑے ہونے کی بے پناہ کوشش کی، لیکن پوری قوت استعمال کرنے کے باوجود بس اتنا ان سے ہوا تھا کہ وہ فرش، ان سے زیادہ ان کی کوششیں کامیاب نہ ہو سکیں، اور وہ واقعی اس وقت اپنے آپ کو انتہائی بے بس اور لاچار محسوس کر رہے تھے۔ اگر عمران اس حالت میں ہوتا تو وہ کیا کرتا؟ اچانک جولیا نے کہا، ہماری طرح بے بس پڑا ہوتا اور کیا کرتا؟ تنویر نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، نہیں، عمران ضرور اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالتا، وہ آخری لمحے تک جدوجہد کرنے کا قائل ہے۔ صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا، اسے عورت بنا دیا گیا ہے تو اس نے کیا کر لیا؟ اب مرد بن کر دکھائے تو ہم مانے نا۔ ہاں، بڑا مرد بنا پھرتا تھا، تنویر نے ایسے لہجے میں کہا کہ جولیا کے علاوہ سارے ساتھیوں کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی، جبکہ جولیا نے اس طرح ہونٹ بھینچ لیے جیسے کچھ کہتے کہتے رک گئی ہو۔ اگر ہمیں کسی طرح یہ معلوم ہو جائے کہ یہ نیلی روشنی کس قسم کی شعاؤں سے پیدا ہوتی ہے تو شاید ہم اس کا کوئی توڑ نکال سکیں۔ ٹائیگر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، پتہ بھی لگ جائے تب بھی ہم یہاں پڑے پڑے کیسے اس کا توڑ کر سکتے ہیں؟ بہرحال یہ کوئی بے حس کر دینے والی شعائیں ہی ہیں، چوہان نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ چونک پڑا۔ ارے ایک منٹ، میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے۔ مجھے یاد آیا کہ عمران نے ایک بار ایک بحث کے دوران بتایا تھا کہ بے حس کر دینے والی تمام شعائیں اعصاب پر اثر کرتی ہیں، اعصاب کو کنٹرول کرنے والے حرام مغز پر ہی ان کا اثر ہوتا ہے۔ چوہان نے چونکتے ہوئے لہجے میں کہنا شروع کیا، تو پھر کیا ہوا؟ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ ہماری یہ حالت اعصاب کے سست ہو جانے کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ شعائیں ذہن پر اثر ڈالتی تو یقیناً ہم ہوش میں نہ ہوتے۔ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا، تنویر تم خاموش رہو،
اگر عمران نے یہ بات سنائی ہوگی تو لازماً اس نے اس کا کوئی توڑ بھی بتایا ہوگا۔ صفدر نے تیز لہجے میں کہا، ہاں بتایا تھا، وہی تو مجھے یاد نہیں آ رہا۔ ارے بڑا آسان سا توڑ تھا، ایسا کہ میں بے احتیاط ہنس پڑا تھا، لیکن اب میرے ذہن سے وہ محو ہو چکا ہے۔ چوہان نے اونچی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، ذہن پر زور دو چوہان، ورنہ یہ لوگ ہمیں اس حالت میں گولیوں سے اڑا دیں گے اور ہم بے بسی کی موت مارے جائیں گے۔ صفدر نے کہا اور چوہان نے آنکھیں بند کر لی۔ سوری صفدر، مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا، بس اتنا یاد آ رہا ہے کہ جو علاج اس نے بتایا تھا وہ بظاہر انتہائی آسان تھا، اس قدر آسان کہ میں بے احتیاط ہنس پڑا تھا، لیکن علاج کیا تھا یہ یاد نہیں آ رہا۔ چوہان نے چند لمحے آنکھیں بند رکھنے کے بعد کھولتے ہوئے مایوسانہ لہجے میں کہا، اس نے کہا ہوگا کہ حرام مغز کو گردن کے عقب سے نکال کے ٹھیک کر لیا جائے۔ تنویر نے مضحکہ اڑاتے ہوئے کہا، ارے مجھے یاد آ گیا، ارے بالکل یاد آ گیا۔ اس نے کہا تھا کہ بے حس کر دینے والی تمام شعاعیں حرام مغز کے اندر خون کی باریک جگہوں میں اپنا ایک مرکز بنا کر خون کی رفتار کو سست کر دیتی ہیں۔ اسی وجہ سے انسانی جسم میں موجود اعصاب تک حرام مغز سے پہنچنے والی تحریک انتہائی سست ہو جاتی ہے اور آدمی کا جسم بے حصہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر حرام مغز کی مین رگ میں سے ذرا سا خون نکال دیا جائے تو ان شعاؤں کی مرکزیت ختم ہو جاتی ہے، اس طرح ان کا اثر خون کے دوران پر ختم ہو جاتا ہے اور انسان ٹھیک ہو جاتا ہے۔ چوہان نے جلدی جلدی کہنا شروع کر دیا، ارے پھر تو واقعی یہ آسان ترین نسخہ ہے، ٹھہرو میں پہلے اپنے آپ پر کوشش کرتا ہوں۔ صفدر نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور اس نے آہستہ سے اپنے کوٹ کے اندر کی طرف ہاتھ پہنچایا۔ پھر کچھ دیر بعد جب اس کا ہاتھ چونٹی کی سی رفتار سے کوٹ کی اندرونی طرف باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک باریک نوک والی تیز دھار خنجر تھا۔ خیال رکھنا صفدر، کہیں مین رگ ہی نہ کاٹ ڈالنا، کیپٹن شیل نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ فکر نہ کرو، صفدر نے آہستہ سے کہا اور اس نے دونوں ہاتھ اپنی گردن کے عقب میں لے جانے کی کوشش شروع کر دی۔ چونکہ جسم میں حرکت انتہائی سست تھی، اس لیے کافی دیر اور کوشش کے بعد اس کے دونوں ہاتھ گردن کے عقب میں پہنچے۔ صفدر نے حالی ہاتھ کی 2 انگلیوں کی مدد سے حرام مغز کی مین رگ ٹٹولنا شروع کر دی اور پھر ان کی دونوں انگلیاں ایک جگہ جم گئیں۔ پھر اس نے خنجر کی نوک دونوں انگلیوں کے درمیان معمولی سے خلا کے اندر رکھنے کی کوشش کی۔ خنجر کی تیز دھار کی رگڑ سے اس کی ایک انگلی پر کٹ بھی لگ گیا، لیکن اس نے پرواہ نہ کی اور مخصوص جگہ پر خنجر کی نوک رکھ کر اس نے خنجر کو آہستہ سے جھٹکا دیا تو بے احتیاط اس کے منہ سے سسکاری سی نکل گئی۔ اس کی انگلیوں کے درمیان سے خون کی ہلکی سی دھار باہر کو نکلی اور اس کے ساتھ ہی صفدر کے جسم کو اچانک ایک زوردار جھٹکا لگا، لیکن خنجر والا ہاتھ وہ پہلے ہی گردن سے دور کر چکا تھا، ورنہ اس قدر زوردار جھٹکے سے اسے شدید نقصان بھی پہنچ سکتا تھا۔ لیکن اس جھٹکے کا مابعد اثر انتہائی مثبت انداز میں ہوا کہ صفدر کا جسم یکلخت تیزی سے حرکت میں آیا اور دوسرے لمحے وہ یوں اچھل کر کھڑا ہو گیا جیسے اس کا جسم کبھی بے حس ہوا ہی نہ تھا۔ اس کے اس طرح اچھل کر کھڑے ہونے سے کمرے کے فرش پر پڑے ہوئے سارے ممبران کے چہرے اسی حالت میں بھی مسرت سے گلنار ہو گئے۔ ظاہر ہے عمران کا بتایا ہوا یہ نسخہ 100% درست ثابت ہوا تھا۔ دیکھا تنویر، اب بتاؤ، تم تو کہہ رہے تھے کہ عمران صرف مذاق کرنا ہی جانتا ہے۔ جولیا نے ایسے لہجے میں کہا جیسے یہ نسخہ عمران کے بجائے اس کا ہی ایجاد کردہ ہو۔ کمال ہے، عمران کو تو سنیاسی بن جانا چاہیے، وہی ایسے ٹونے ٹوٹ کے استعمال کرتے ہیں، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا اور سب اس کی بات سن کر بے احتیاط ہنس پڑے۔ اس دوران صفدر نے کیپٹن شیل کا بھی فنی آپریشن کر ڈالا اور کیپٹن شیل بھی ٹھیک ہو گیا۔ پھر تو صفدر کے ہاتھ واقعی انتہائی مہارت اور تیزی سے حرکت میں آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہی ٹائیگر سمیت سب لوگ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ گردن کے عقبی حصے میں سے نکلنے والے خون کو گردن پر رومال باندھ کر روک دیا گیا تھا۔ ویسے بھی صفدر نے اس قدر ہلکا کٹ لگایا تھا کہ معمولی سا خون دسنے کے بعد خود بخود بند ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود رومال باندھ دیے گئے تھے تاکہ حرکت کرنے سے پھر نہ خون بہنا شروع ہو جائے۔ ابھی وہ لوگ رومال باندھ کر فارغ ہوئے ہی تھے کہ انہیں بند دروازے کی طرف دوسری طرف سے 2 آدمیوں کے قدموں کی تیز تیز آواز سنائی دی اور وہ سب چونک کر تیزی سے کھسکتے ہوئے دروازے کی دونوں سائڈوں پر ہو گئے۔ قدموں کی تیز آوازیں قریب آتی جا رہی تھی اور چند لمحوں بعد دھماکے سے دروازہ کھلا اور مشین گنوں سے مسلح 2 افراد اچھل کر اندر داخل ہوئے، لیکن دوسرے لمحے جیسے بھوکے عقاب پرندوں پر جھپٹتے ہیں اس طرح تنویر اور ٹائیگر ان دونوں پر جھپٹ پڑے۔ جبکہ صفدر نے بجلی کی سی تیزی سے دروازے کے پٹ بند کر دیے، وہ دونوں چیختے ہوئے الٹ کر منہ کے بل فرش پر جا گرے، جبکہ تنویر اور ٹائیگر نے ان کے ہاتھوں سے مشین گنیں چھین لی۔ دوسرے لمحے پٹاخ کی آواز کے ساتھ ہی تنویر نے مشین گن کا دستہ ایک اٹھتے ہوئے آدمی کی کھوپڑی پر جما دیا۔ ضرب اس قدر پرقوت تھی کہ اس آدمی کی کھوپڑی کئی جگہوں سے چٹک گئی۔ اس کا جسم ایک لمحے کے لیے تڑپا اور پھر ساکت ہو گیا، جبکہ ٹائیگر نے مشین گن کی نال دوسرے آدمی کی کنپٹی پر رکھ دی تھی اور اس آدمی کا چہرہ خوف اور حیرت سے مسے ہو گیا۔ خبردار اگر آواز نکالی تو، ٹائیگر نے بھیڑیے کی طرح گراتے ہوئے کہا۔ تم تو، اس آدمی نے بری طرح ہکلاتے ہوئے کچھ کہنا چاہا، لیکن ٹائیگر نے مشین گن کی نال کو اس کی کنپٹی پر اور دبا دیا تو اس کا فکرہ ادھورا ہی رہ گیا۔ اسے کھڑا کر دو، صفدر نے ٹائیگر سے کہا۔ کھڑے ہو جاؤ، ٹائیگر نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔
اور وہ آدمی جیسے ہی اٹھ کر کھڑا ہوا صفدر کا بازو گھوما اور وہ آدمی ایک بار پھر چیختا ہوا اچھل کر فرش پر جا گرا۔ صفدر نے انگلی کا حق پوری قوت سے اسی کنپٹی پر جمایا تھا، نیچے گرتے ہی اس کے جسم نے 2-3 جھٹکے کھائے اور پھر وہ ساکت ہو گیا۔ اس کا خیال رکھنا، میں باہر کی سچویشن چیک کر لوں۔ صفدر نے ٹائیگر کے ہاتھ سے مشین گن لیتے ہوئے کہا۔ اکیلے مت جاؤ صفدر، ہم سب کو اکٹھے جانا چاہیے، جولیا نے کہا۔ نہیں مس جولیا، نہ جانے یہاں ان لوگوں کی کتنی تعداد ہو، سب اکٹھے گئے تو چیک ہو جائیں گے، میں پہلے صورتحال چیک کر لوں، اس کے بعد باقاعدہ پروگرام بنا کر جائیں گے، صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس بار جولیا نے کوئی اعتراض نہ کیا تو صفدر مشین گن لیے آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر راہداری میں آ گیا۔ راہداری کا اختتام سیڑھیوں پر ہو رہا تھا، جس کے آخر میں ایک اور دروازہ تھا جو کھلا ہوا ملا تھا۔ صفدر دبے پاؤں سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر دروازے میں پہنچ کر رک گیا۔ دروازے کی دوسری طرف ایک اور راہداری تھی جس میں اس وقت کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ صفدر دروازے سے نکل کر اس راہداری میں آ گیا۔ راہداری ایک طرف سے بند تھی جبکہ دوسری طرف سے مڑ کر اس کی نظروں سے غائب ہو رہی تھی۔ پوری راہداری میں سوائے اس دروازے کے اور کوئی دروازہ نہ تھا۔ صفدر دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا موڑ کی طرف بڑھتا گیا۔ موڑ کے قریب پہنچ کر وہ رک گیا اور اس نے سر آگے نکال کر دیکھا تو راہداری کے موڑ پر ایک بڑے کمرے کا دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا اور اس کمرے میں 7 افراد کرسیوں پر بیٹھے شراب نوشی میں مصروف تھے۔ وہ سب ایک میز کے گرد بیٹھے تھے، اس لیے 3 افراد کی تو دروازے کی طرف پوچھی جبکہ 2 کا رخ دروازے کی طرف ہی تھا اور 2 سائڈوں میں تھے۔ میز پر شراب کی بوتلیں موجود تھیں اور وہ سب شراب نوشی میں مصروف تھے۔ یہ ساتوں کے ساتوں غیر ملکی تھے۔ ابھی تک مارٹن اور الفرڈ واپس نہیں آئے۔ ان میں سے ایک کی آواز سنائی دی۔ 7-8 افراد کو گولیوں سے چھلنی کرنا، پھر انہیں برقی بھٹی میں ڈالنے میں وقت تو بہرحال لگے گا ہی۔ ایک اور آدمی بول پڑا، لیکن فائرنگ کی آوازیں بھی سنائی نہیں دی۔ میرا خیال ہے ہمیں خود جا کر معلوم کرنا چاہیے، وہ لوگ سیکرٹ سروس کے رکن ہیں، عام سے لوگ نہیں۔ پہلے آدمی نے قدرے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ ارے ڈوشو، تم ہاں گھبرا رہے ہو، وہ کیچوؤں سے بھی بدتر پوزیشن میں ہے، ان بیچاروں نے کیا کرنا ہے؟ دونوں دروازے بند کر دیے جائیں تو آوازیں کہاں آ سکتی ہیں؟ ایک اور آدمی نے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی اور بات ہوتی، میز پر پڑے ہوئے انٹر کام کی گھنٹی بج اٹھی اور ان میں سے ایک نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس باس، یامیر بول رہا ہوں۔ جس آدمی نے ریسیور اٹھایا تھا اس کی آواز سنائی دی۔ یس باس، مارٹن اور الفریڈ انہیں گولیاں مار کر اب برقی بھٹی میں ڈال رہے ہیں۔ چند لمحوں تک دوسری طرف سے بات سننے کے بعد اسی آدمی نے کہا، پھر اسی نے ریسیور رکھ دیا۔ باس کہہ رہا ہے جب وہ دونوں واپس آئیں تو اسے تفصیلی رپورٹ دی جائے۔ یامیر نے ریسیور رکھ کر کہا۔ باس والٹر کو اگر اس قدر جلدی تھی تو ان دونوں کے ساتھ چلا جاتا، ایک اور آدمی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے صفدر نے ایکشن میں آنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے مشین گن کی نال موڑ کر آگے بڑھائی اور اس کا رخ اس حال کمرے کی طرف کر کے وہ جھٹکے سے سامنے آیا، پھر پلک جھپکنے میں اس نے ٹریگر دبا دیا۔ ریٹ ریٹ کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی وہ ساتوں کے ساتوں وہیں کرسیوں سمیت اچھل کر فرش پر گرے اور کچھ دیر تڑپنے کے بعد ساکت ہو گئے۔ صفدر تیزی سے آگے بڑھا اور اس کمرے میں جا کر اس نے جب اس کا جائزہ لیا تو کمرے کے ایک کونے میں ایک دروازہ تھا جس پر لفٹ کا محسوس نشان موجود تھا۔ صفدر اس لفٹ کی طرف جانے کی بجائے تیزی سے واپس مڑا اور پھر دوڑتا ہوا اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا۔ حملہ آور ابھی تک فرش پر بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ اسے اٹھا کر ساتھ لے آؤ، جلدی کرو، ان کا باس والٹر ہے اور وہ اوپر موجود ہے، صفدر نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا اور واپس مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس بے ہوش آدمی کو واپس اسی بڑے کمرے میں پہنچ گئے جہاں 7 لاشیں گولیوں سے چھلنی ہوئی پڑی ملی تھی۔ اوپر کی سچویشن نہ جانے کیسی ہو، اس لیے اوپر ہم 2 افراد جائیں گے، اسلحہ لے لو، سامنے بڑے باکس کی ساحت بتا رہی ہے کہ اس میں اسلحہ موجود ہے، صفدر نے کہا اور تنویر اور چوہان تیزی سے کونے میں پڑے ہوئے محفوظ ساحت کے باکس کی طرف بڑھ گئے۔ واقعی اس کے اندر جدید ترین اسلحہ موجود تھا۔ تنویر تم میرے ساتھ آؤ، لیکن کوئی جذباتی قدم مت اٹھانا، ہم نے اس باس کو زندہ پکڑنا ہے، صفدر نے تنویر سے کہا اور تنویر نے سر ہلا دیا۔ صفدر نے لفٹ کا دروازہ کھولا اور وہ دونوں اندر داخل ہو گئے۔ دروازہ بند کر کے صفدر لفٹ کے اندر موجود بٹن دبایا تو لفٹ تیزی سے اوپر کو اٹھنے لگی۔ چند لمحوں بعد ہی لفٹ رک گئی۔ صفدر نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور باہر جھانکا، لیکن یہ دروازہ تو بند تھا۔ وہ دونوں لفٹ سے نکل کر دبے پاؤں اسی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ اسی لمحے انہیں دروازے کی دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ دروازہ پوری طرح سے بند نہ تھا، اس میں اچھی خاصی جھری موجود تھی، اس لیے اندر سے آواز واضح طور پر سنائی دے رہی تھی۔ یس والٹر اسپیکنگ۔ ریسیور اٹھائے جانے کی آواز کے بعد ایک آواز سنائی دی اور صفدر نے ساتھ کھڑے تنویر کو ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کو کہا۔ والٹر کی آواز تو ان تک پہنچ رہی تھی لیکن دوسری طرف سے بولنے والے کی آواز نہ آ رہی تھی۔ البتہ والٹر نے لفظ باس ادا کیا تھا، اس لیے صفدر سمجھ گیا کہ بولنے والا والٹر کا بھی باس ہے، اور بات چیت چونکہ انٹر کام کے بجائے ٹیلی فون کے ذریعے ہو رہی تھی اس لیے ظاہر ہے والٹر کا باس اس بلڈنگ میں موجود نہ تھا۔ پھر والٹر کی آخری بات سن کر صفدر چونک پڑا۔ اس نے یکلا دروازے کو لات ماری اور مشین گن سمیت اچھل کر اندر داخل ہوا۔ خبردار والٹر، ہاتھ اٹھا دو ورنہ۔ ایک سائڈ پر میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے ایک بھاری قامت کے نوجوان کی طرف مشین گن کا رخ کرتے ہوئے صفدر نے چیخ کر کہا۔
تم اور یہاں؟ والٹر کا منہ حیرت کی شدت سے پورا کھل گیا تھا اور چہرہ مسے ہو گیا تھا۔ دوسرے لمحے اس نے بے احتیاط دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنی آنکھیں ملنی شروع کر دیں اور اتنی دیر میں صفدر اور اس کے پیچھے داخل ہونے والا تنویر مشین گننے لیے اس کے سر پر پہنچ گئے۔ بدروہی ہو تم تو؟ والٹر کی حالت واقعی خراب ہو رہی تھی اور وہ اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ان دونوں کو دیکھ رہا تھا جیسے آنکھیں ملنے کے باوجود اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ نے یکلخت اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف ایک زوردار جھٹکے سے کھینچا اور بھاری والٹر یکلخت چیختا ہوا کرسی سے اچھل کر تنویر کے سامنے زمین پر جا گرا۔ دوسرے لمحے تنویر کا مشین گن والا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور مشین گن کا بھاری دستہ والٹر کی کھوپڑی سے ٹکرایا۔ والٹر کی حلق سے زوردار چیخ نکلی۔ تنویر نے ایک اور ضرب لگائی تو والٹر کا بل کھاتا ہوا جسم یکلخت ساکت ہو گیا۔ صفدر خاموش کھڑا تھا، اس نے تنویر کو روکا نہ تھا کیونکہ وہ بھی بہرحال ابھی اس کمرے کے باہر کے رخ کو چیک کرنا چاہتا تھا۔ تم اس کا خیال کرو، میں باہر دیکھتا ہوں، صفدر نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور سامنے موجود دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد صفدر واپس آ گیا، اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ باہر ایک آدمی گیٹ کے پاس موجود تھا، میں نے اسے مار گرایا ہے، اس کا باس پہنچنے والا ہوگا، تم سارے ساتھیوں کو یہاں بلا لاؤ، میں وہاں گیٹ کے پاس جا کر کھڑا ہوتا ہوں، صفدر نے تیز لہجے میں کہا اور پھر واپس مڑ کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کہانی بلیک تھنڈر کا تیسرا حصہ باقی اس کے پہلے 2 حصوں کی طرح بےحد پسند آ رہی ہوگی۔ تو جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے سے آغاز ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔